اچھا دیکھیں، اس میں عام طور پہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ ممتا ماں میں ہے، جی، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ باپ کی ریفلیکشن اس انداز میں نہیں ہوتی جس انداز میں ماں کی ریفلیکشن ہوتی ہے۔ واہ، جی ہاں، جو چاہت، جو محبت باپ کی ہوتی ہے وہ تقریباً اسی طرح ہی، اور جیسے پہلے کہا گیا کہ باپ ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے سے آگے ہو۔ ایسا ہی ہے۔ یعنی مائی فادر واز اے اسکول ٹیچر، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم چاروں بھائی میڈیکل میں آگے، پھر 2-3 یونیورسٹی کا وائس چانسلر مجھے بننا، یہ سارا والد کی ایک تربیت کا نتیجہ تھا، ایسا ہی ہے۔ جو اولاد کی انہوں نے تربیت کی۔ آج کل جو جس چیز کا میں فقدان دیکھ رہا ہوں جی، وہ یہ ہے کہ نفسا نفسی کے دور میں اولاد کو اس انداز میں تربیت کے لیے والدین اور خاص طور پہ والد ٹائم کم دیتے ہیں، اویلیبلٹی کم ہوتی ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک مصروفیت، اور آبویسلی کہ وہ کمائی اور ان تمام طریقوں کے لیے وہ مصروفیت جو ہے وہ ایک نارمل چیز ہے۔ لیکن جب اس قسم کا کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے پھر اولاد کی تربیت پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ میرے والد صاحب باقاعدہ طور پہ ٹائم دیتے تھے، کوچ کرتے تھے، پڑھاتے تھے، سپروائز کرتے تھے، فیڈ بیک لیتے تھے، ریفلیکشن کرتے تھے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایک دنیاوی طور پہ اور ایک اچھی زندگی دی۔ اور میں نے یہ اپنے والد صاحب سے یہ سیکھا۔ جی، والد استاد بھی پہلا ہوتا ہے، والد رول ماڈل بھی ہوتا ہے، اور اولاد والد کو فالو بھی کرتی ہے، انسپریشن بھی ہوتا ہے۔ انہی کو فالو کرتے ہوئے اب بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی آئی گاٹ 4 sons آل آر ڈاکٹرس، بیٹی بھی میری ڈاکٹر ہے۔ لیکن فجر کی نماز پہ اگر میں لاہور میں ہوں تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے 5-10 منٹ کی ہم ضرور ریفلیکشن کرتے ہیں کہ آج آپ کا دن کل کیسا گزرا اور آج کا دن کل سے بہتر کیسے ہو، اور رات سونے سے پہلے بھی 5-10-15 منٹ کی ریفلیکشن کو حدیث کی کتاب پڑھ لی۔ آج کل کو تو رمضان کے دن ہیں اور میرا بیٹا خود حافظ ہے اور قرآن پاک سنتا یا سناتا ہے، سن رہا ہے اس وقت۔ افطاری کی، تراویح پڑھی، تراویح پڑھنے کے بعد پھر میں چونکہ ایک میرا آفس ہے وہاں ہم تراویح کراتے ہیں، جی، تو تراویح کے بعد میں اپنے بچوں کے ساتھ خود بیڈمنٹن کی گیم کرتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ وہ آدھ پون گھنٹہ، کبھی میرے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ میرے 3 جو بیٹے ہیں وہ میرے ساتھ گیم کر رہے ہیں، اور آدھ گھنٹہ اس قسم کا انٹریکشن وہ اولاد کی تربیت کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ یعنی جو ایک کوالٹی ٹائم ہے والد کا، سارے دن کام یا آفس کے بعد آنا اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا اور کھیلنا، کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی تو ظاہر ہے اس ساری تربیت کا حصہ ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ والد کا کچھ ڈر بھی اولاد کے دل میں ہونا چاہیے، آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے یا یہ پرانی بات؟ نہیں، کیرٹ اینڈ اسٹک والی پالیسی ضرور ہونی چاہیے۔ اچھا، والد کو فرم ہونا چاہیے۔ صحیح۔ دیکھیں اگر بالکل ایک میں اس انداز میں نہیں کہتا کہ ڈر ہو، لیکن یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ والد ہمیں واچ کر رہا ہے۔ صحیح۔ جب وہ یہ احساس ہوگا تو کافی ایول سے بچے بچیں گے، اور ہم جواب دیں ہیں اور ویسے آپس کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین تو اچھے خاصے، وہ ایک تربیت والا پورا ماحول ہوتا تھا، کبھی کوئی ارریگولیرٹی ہوتی تھی تو تھوڑی سی فزیکل تربیت بھی ہو جاتی تھی۔ آج کل چونکہ فزیکل تربیت اسکولوں میں بھی پابندی لگا دی، مار نہیں پیار، فزیکل تربیت کا ماحول نہیں ہے، لیکن بہرحال واچ ضرور کرنا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز میں کہوں جی، کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، جی، والدین کی اور خاص طور پہ والد کی یہ ذمہ داری ہے ان سوشل میڈیا کے دور میں ان چھوٹے بچوں کو بھی واچ کریں۔ چھوٹا بچہ اکیلا کمپیوٹر میں نہ بیٹھا ہو، لاک کر کے کمرے میں اکیلا بیٹھنا، وہ چیزیں کافی ڈسٹریکشن کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو فرمنیس کے ساتھ بچوں کی سپرویژن کریں گے، بہترین تربیت ہوگی، اور جب آپ جیسے چاہیں گے اولاد اس انداز میں آگے بڑھے۔